جی میرے ساتھ مانچسٹر کی کاروباری اور سیاسی شخصیت چوہی طاہر صدیق صاحب موجود ہیں۔ چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ برطانیہ کے اندر جو چند مٹھی بھر افراد کی جانب سے گالی گلوچ، گاڑیوں کے تعاقب اور جلسے جلوس کیے جاتے ہیں، وہ اس کا پاکستان پہ کیا اثر انداز ہو رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ اپنے آپ کو اور زیادہ تقسیم کر رہے ہیں۔ ہمیں یہاں ایز اے کمیونٹی رہنا چاہیے، اور ہم میں سے جو بھی کوئی حرکت کرتا ہے، میں کروں، آپ کروں، کوئی بھی کرے، تو ہم لوگ اپنی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر وقت بیسٹ بیہیویئر پہ رہیں، کیونکہ ہماری ہر حرکت کا اثر ہمارے ملک پہ بھی پڑتا ہے، کنٹری پہ بھی پڑتا ہے۔ کیا بطور پاکستانی آپ ایسے واقعات کی مذمت کرتے ہیں؟ جی بالکل، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو واقعات ہیں ہمارے پاکستان کے امیج کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہم اس بات میں بلیو نہیں کرتے کہ ہم ذاتی اپنی پسند ناپسند پہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے پھریں، لوگوں کی عزتیں مزاروں میں اچھالیں، اور جس کا ہمارے پورے ملک کے امیج کو نقصان پہنچے۔ اور جب ہم یہ گلی محلوں میں لوگوں کو فالو کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، تو جو یہاں کا ایک اپنا امن کا ایک سلسلہ ہے، لوگ بڑا پیسفلی رہتے ہیں، تو ہم لوکل ریزیڈنٹس کے لیے بھی ان نیسیسری پرابلمس کریٹ کرتے ہیں۔ کیا اس مہذب معاشرے میں ان ایسے افراد کی وجہ سے پاکستانیوں کو شرمندگی کا سامنا کیا جاتا ہے؟ جی بالکل جی، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ آپ لوگ جب پاکستان سے کوئی آتا ہے تو ان لوگوں کو اس طرح سے کیوں ٹریٹ کرتے ہیں، آپ اپنے ہی ہم وطنوں کو اس برے طریقے سے کیوں ویلکم کرتے ہیں؟ تو بالکل ظاہر ہے جی، شرمندگی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور لوگوں کو جواب بھی دینے پڑتے ہیں، لوگوں کو سمجھانا بھی پڑتا ہے کہ یہ جو کمیونٹی کا ایک بہت بلیک شیپس ہے، ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے، بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو ہماری کمیونٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے۔ آپ بھی یہاں پہ ڈاکٹر ہیں، آپ جب اس طرح کے امیجز دیکھتے ہیں تو آپ کا کیا ویو آتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت افسوس ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ مجھے یہاں پہ ہو گئے تقریباً 20+ ایئرز ہو گئے یہاں پہ، لیکن آپ NHS میں ڈاکٹر ہیں؟ جی میں NHS میں ڈاکٹر ہوں، اور یہ جو پچھلے 20 سال ہیں اس میں جو یہ ساری چینجز آئی ہیں، اسپیشلی ان دا لاسٹ 10 ایئرس، وہ دل دکھتا ہے کہ ہم نے کبھی ایسا سوچا نہیں تھا کہ ہم اپنے ہی ملک کو بدنام کریں، کیونکہ اپنے ہمارے ملک کی بدنامی ہے۔ ہم یہاں پہ رہتے ہیں، پھر بعد میں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، تو یہ ہماری اصل میں میری بدنامی ہوتی ہے کہ ہم پاکستان سے ہیں، اور ہم اپنے ہی لوگوں کے ساتھ جو یہاں پہ آتے ہیں ان کے ساتھ ہم اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں۔ and I think nobody deserves this one، so ہمیں اپنی اخلاقیات نہیں بھولنی چاہیے، اپنی جو ویلیوز ہیں وہ ہماری نہیں بھولنی چاہیے۔ لیڈیز کی رسپیکٹ ہے، ایلڈرز کی ہے، جو بھی ہے، پولیٹیکل ویوز اپنی جگہ، لیکن ہمیں پھر بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، اور آلویز ٹرائی ٹو بی اے سویلائزڈ پرسن، کیونکہ ہمارا امیج ہے یہاں پہ، ہمارا پاکستان کا امیج خراب ہوتا ہے، ہمارا امیج خراب ہوتا ہے، تو آئی تھنک وی شوڈنٹ ڈو ایٹ آل۔ آپ بتائیے جی کہ آپ کی اس حوالے سے کیا اوپینین ہے؟ میری یہ اوپینین ہے کہ ایک دوسرے کی برداشت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ جو آج کل جس طرح ہو رہا ہے یہ تو پہلے کبھی بھی نہیں ہوتا تھا۔ پہلے ہم یہاں پہ ہیں، سارے اپنے ملک سے آئے ہیں، پاکستان کا ادھر نمائندگی کرتے ہیں، لوگ ادھر دیکھتے ہیں، سب باہر کے لوگ ہیں ادھر، تو یہ کوئی اچھا میسج نہیں جاتا کہ یہ جو سویلائز نیشن ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی حرکت نہیں کرتے۔ آپ سے جو مختلف جو دیگر قومیتوں کے لوگ ہیں وہ پوچھتے تو ہوں گے آپ سے کہ پاکستانی کر کے رہے ہیں یہاں پہ؟ بالکل، یہی اسی طرح اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ یہ کیا جو ہے اس طرح، یہاں تو اس طرح نہیں ہوتا، تو شرمندگی ہوتی ہے، ہمیں اپنے ان کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے۔ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سارے لوگ ایسے نہیں ہیں، یہ کچھ طبقہ ہے، ایک چھوٹا سا ایک مخصوص طبقہ ہے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، تو ہمیں تو ان کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے۔ بلکہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وے فارورڈ کیا ہے؟ وے فارورڈ یہ ہے کہ آئی تھنک یہاں کی لوکل گورنمنٹ کو تھوڑا سا کوئی اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ آئی نو لائک فریڈم آف ایکسپریشن کی آزادی ہے، لیکن آئی تھنک اٹس گیٹنگ بیونڈ دس فریڈم آف ایکسپریشن، تو آئی تھنک ہماری گورنمنٹ کو بھی ادھر سے ایکشن لینا چاہیے، آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے۔ آج کل تو ایوری تھنگ الیکٹرانک ہے، ڈیٹا بیس ہے، نادرا کا پاسپورٹ کا سب، تو ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو قانونی طور پہ ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنی چاہیے۔ جی میرے ساتھ اس وقت برطانوی پارلیمنٹ کے ممبر، شیڈو منسٹر، اور جو کہ ممبر آف یورپین پارلیمنٹ بھی رہے ہیں، لارڈ میئر آف مانچسٹر بھی رہے ہیں، اور پاکستانی حکومت کی جانب سے انہیں ستارہ قائد اعظم سے بھی نوازا گیا ہے، افضل خان صاحب موجود ہیں۔ خان صاحب یہ بتائیے گا کہ مٹھی بھر چند افراد جو ہیں برطانیہ کے مہذب معاشرے میں جو گالی گلوچ، گاڑیوں کا تعاقب اور نعرے بازی کی جاتی ہے، اس پر پاکستان پر کیا اثر انداز ہو رہا ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں ایک تو پاکستان پہ نہیں بلکہ یہاں جو ہم پاکستانی آباد ہیں ہم پہ ہوتا ہے، ہمارا جو امیج ہے اس کو ڈیمیج ہوتا ہے،
اور ہمارے یہاں جب صفوں میں آپ سمجھیں کہ ڈویژن پیدا ہوتا ہے، اور جو اصل ایریا ہے جس میں ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ یہاں کی پالیٹکس ہے، تاکہ ہم یہاں پہ مضبوط ہوں، اور اگر ہم یہاں پہ مضبوط ہوں گے تو پھر ہم پاکستان کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کر سکیں گے. تو یہ وہ لاس ہے. تو پاکستان کو تو ڈیمیج ہے اس لحاظ سے بھی کہ ان کے جو امیج ہے ہمارا کنیکٹڈ ہے پاکستان کے ساتھ. تو آئی تھنک اٹس جسٹ ناٹ رائٹ. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ بطور پاکستانی کیا آپ ایسے افراد کی مذمت کرتے ہیں؟ جی میں بالکل مذمت کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو نیرو مائنڈنس ہے اس کی وجہ سے قوم کو نقصان ہو رہا ہے، یہاں ہمارا فیوچر جو ہے اس کو ڈیمیج ہو رہا ہے. تو یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہر ایک کو ایک رسپانسبل ہونا چاہیے. فریڈم آف ایکسپریشن کو فریڈم ابیوز نہیں ہے، تو اس طرح ابیوز نہیں کرنا چاہیے. ہم نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ جس طرح بیہیویئر کیا جا رہا ہے، یہ ایکچولی جو انڈیجنس لوگ ہیں ان کے پہ بھی اثر ہوتا ہے. وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح بیہیویئر کر رہے ہیں. ڈیموکریسی کے بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، ڈیمونسٹریشن کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. اس طریقے کو چھوڑ کے اب غلط طریقہ کریں گے تو اس کا نقصان ہوگا. اور جن بھائیوں اور بہنوں کو زیادہ شوق ہے تو وہ پاکستان جائیں، پاکستان میں جا کے اپنا خیال ظاہر کریں، وہاں میں اپنا حصہ ڈالیں، وہاں کی امپرومنٹ میں حصہ ڈالیں. یہ ان کا پورا حق ہے. لیکن یہاں بیٹھ کے وہاں کا نقصان کرنا اور پھر یہاں کی کمیونٹی کے لیے نقصان کرنا، ان کے امیج کو نقصان کرنے کی میں بات کر رہا ہوں، تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے.